جب بھی انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے، جب بھی انسان جمع ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے مشورہ ہو. انسان وہ جیسا بھی ہو، ایک ہندو بھی ہے، سکھ ہے، دنیا میں عیسائی ہے، کسی مذہب کا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے انسان جب مل کر بیٹھے تو بھلائی کی بات کریں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ انسان ہو کر ہم سیاسی لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، تو وہ انسانیت کہاں گئی؟ انسانیت تو یہ ہے کہ انسان کے لیے بھلائی سوچے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، ان کے اللہ کے احکامات پر پابند ہونے کی کوشش کرے. اور اسلام ہمیشہ رحم دلی کا ہمیں سبق دیتا ہے. بہرحال ابھی ہم اس بات کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ کوشاں ہیں اس کام کے لیے کہ اللہ کے قرآن سے روشن کر دیں دھرتی کو. اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے. ہماری کوئی طاقت نہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کلام مقدس پڑھنے کے دوران اور اس کو سمجھنے کے دوران یا سمجھانے کے دوران یا تبلیغ کے انداز میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، تیری مدد کے امیدوار ہیں. اور ہم چاہتے ہیں جس طرح جتنے اللہ والے گزشتہ گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اچھے انداز میں اللہ کے دین کو پھیلایا. آج کل صرف تبلیغ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچھا کردار پیش کرنا ہے. اور خاص طور پر جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. دوسرے نمبر پر اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. ہم نے سنا ہے پرانے جو بزرگ ہوا کرتے تھے ان کے لنگر چلا کرتے تھے. یہ انہوں نے اخذ کیا ہے مدینے والے کے ارشادات سے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ہے ہمدردی، یہ ہے غمخواری. ہم اس کام کے لیے کوشاں ہیں. ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ مخلص اپنے محبوب بندے ملا دے جن کے ساتھ ہم مل کر تجھ کو راضی کر سکیں، تیری مخلوق کی خدمت کر سکیں، ہمدردی اور غمخواری کر سکیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. اے اللہ ہمیں وہ بندے ملا دے. ہم نے پوری کوشش کی ہے. اے اللہ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے مانگنا، ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے کوشش کرنا. اے اللہ آپ کے اوپر ہے عطا کرنا. آپ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں. اور میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب مل کر یہی دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندے ملا دیں. میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر سکرین پر لکھوایا ہوا ہے. جو بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فون کرتے ہیں پھر وہ شرم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بند کر دیتے ہیں. دوبارہ میں بار بار ان کو فون بھی کر لیتا ہوں کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو. ہم حاضر ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرما دے اپنی انسانیت کے لیے. جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ کی مخلوق سے بھی محبت رکھتا ہے. جو اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں رکھتا، ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، وہ کیسے اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ اللہ نے اتنی پیاری مخلوق بنائی ہے اپنی، اور سب سے مقدس مخلوق بنائی ہے جس کو حضرت انسان کہتے ہیں. اس میں مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، سب کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے. اگر ہم نے اتنے خوبصورت انسان سے بھلائی نہیں کی تو اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کے ساتھ ہم نے بھلائی نہیں کی. حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی عورت نے جب کتے کے ساتھ بھلائی کی وہ جنت میں چلی گئی. یہ تو حضرت انسان ہے. بہرحال میں موضوع شروع کرتا ہوں، اور اس موضوع کے دوران بھی ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم بھلائی کی بات اور بھلائی کا میسج اپنے مسلمانوں تک پہنچاتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب اور پیارے بندے ملاتے رہیں. ہم ان کے ساتھ بالکل ہی سادگی کے ساتھ پیش آئیں، ہمدردی کے ساتھ، بجائے کہ ہم تکبر کریں کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا میں بڑا ہوں یا کوئی اور چھوٹا ہے مجھ سے، میں زیادہ ہوں، مالدار ہوں یا وہ غریب ہے. یہ باتیں جن سے اسلام منع فرماتا ہے. یہاں ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو،
وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو جن میں کافی پیغمبر موجود ہیں، وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی آل کو پوری کائنات سے منتخب فرمایا۔ اب یہاں بھی ایک راز ہے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، لیکن آل عمران ان میں ہیں حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کی بندی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مانگتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں ان کو وقف کر دوں گی۔ اتنی عظیم نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی لسٹ میں آل عمران کو ڈال دیا۔ دیکھیں نیت کہاں سے کہاں لے گئی انسان کو، نیت اتنی عظمت کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ یہ پیغمبروں کی لسٹ ہے، دیکھیں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آگے فرمایا آل عمران، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا صرف ذکر کیا گیا، یہ نہیں بتایا کہ ان کی والدہ پیغمبر ہے، لیکن کون سی لسٹ میں ان کا ذکر کیا گیا؟ پیغمبروں کی لسٹ میں۔ کس وجہ سے انہوں نے منت مانگ لی؟ اپنے بیٹے کے لیے وقف ہونے کی دعا کر دی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مانگتی ہوں کہ تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، میرا مالک سننے والا اور علم والا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی عظیم دعا ہے، کبھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، پہلے سے منت مانگ لی ہے کہ اے اللہ جو بیٹا آئے گا وہ تیرے راستے میں وقف ہوگا، قبول فرما لے، فتقبل منی، اے اللہ قبول فرما۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں یہ تو بیٹی ہے۔ مسجد الاقصیٰ کا یہ دستور تھا، بیٹے کو لے لیتے ہیں، بیٹی کو نہیں لیتے۔ تو وہاں کے جو اس وقت اللہ کے پیغمبر موجود تھے، تو آگے چل کر قصہ ہم تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹی ہے، تو واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے منت مانگی ہے اور بیٹا قبول ہوتا ہے، بیٹی قبول نہیں ہوتی، اللہ کے علم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹی اور بیٹے میں فرق ہے، وہ تو بیٹا قبول کرتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیسی دعائیں مانگتی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں۔ میرے خیال کے مطابق 35 کے قریب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مقدس کے اندر، اور پوری صورت ہے حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے۔ دعا مانگتی ہیں کہ اللہ اس کو اور اس کی آل کو شیطان کے پنجوں سے بچانا، جو شیطان مردود ہے۔ فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، رب نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور اچھی قبولیت عطا فرمائی اور اچھی نشو و نما ہوگی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جو وہاں کے انچارج تھے مسجد الاقصیٰ کے، انہوں نے ان کی کفالت فرما لی، وہ ان کے انٹر میں آ گئیں، نگہبانی کرنے لگے۔ اللہ کے آرڈر سے ہوگا سب کچھ، کیونکہ اللہ کے بغیر آرڈر سے کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ کسی شاعر نے کہا، عرب کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں جن کا نام ہے ابی العتاہیہ، ان کی ماضی کی زندگی اور ہے، لیکن زندگی کے آخر میں ان میں جو زہد آیا اور تقوی آیا اور اللہ کی انہوں نے جو شان بیان کی، بڑی عظیم شاعری ہے ان کی۔
ان کا یہ شعر ہے کہ فیا عجباً کیف یعصی الالہ ام کیف یجحدہ الجاحد وللہ فی کل تحریکۃ وتسکینۃ شاہد وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہمیں تعجب ہے کہ کیسے گناہ گار لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ تکبر کرنے والے تکبر کرتے ہیں، ہر چیز، ہر حرکت، ہر سکونت، ہر چیز گواہی دیتی ہے، پرندہ ہے، درخت ہے، چلنے والی چیز ہے کہ اللہ ایک ہے، اس چیز کی گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح اقبال نے بھی کہا تھا کہ میں ہر چیز کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہر چیز نشاندہی کرتی ہے اپنے مالک کی، اپنے خالق کی۔ آگے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے پاس رزق موجود ہے۔ مریم علیہ السلام چھوٹی بچی، ان کے پاس رزق موجود ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ رزق کہاں سے آئے، بے موسم پھل کہاں سے آئے، کہاں سے لائی ہو؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے۔ مریم علیہ السلام معصوم بچی اللہ کے آرڈر سے جواب دیتی ہے کہ رزق اس رب نے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تعلیم ہو، بڑی سند ہو، بچوں پر ہم سختی بھی کرتے ہیں، بھائی تعلیم حاصل کر لو، علم حاصل کرنا ضروری ہے، بچے پر سختی کرتے ہیں کوئی ہنر سیکھ لو، روزی کمانے کے لیے کوئی نوکری کر لو، یہ سب انسان کی کوشش ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آرڈر بھی فرمایا ہے کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، محنت کرو، چلو پھرو اس دنیا کے اندر، رزق میں خود عطا کروں گا، میرے دینے کی شرط یہ ہے کہ محنت کرو، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو چاہے وہ بغیر محنت کے بھی عطا کر سکتا ہے، بغیر حساب کے بھی عطا کر سکتا ہے۔ ہمارے آپ اسی سرائکی علاقے میں چلے جائیں، کافی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے بڑی روزی عطا فرمائی، بڑا مال عطا فرمایا، اور بڑے تعلیم یافتہ لوگ ان کے منشی ہیں، تو یہ عطا رب کی ہے۔ اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، روزی کی تقسیم تو میرے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، رحمت کی تقسیم میرے ہاتھ میں رحمت کی تقسیم میرے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں روزی عطا فرمائے بغیر حساب کے۔ تو ہمارا ایمان ہے اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ مال کو گننا اور اس کو دل میں ڈالنا، دلی محبت کرنا، یہ ایمان کی شان نہیں۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ روزی اس نے بغیر حساب کے عطا کی ہے۔ جب اللہ کے راستے میں ہم دیتے ہیں، گن گن کر کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے بغیر حساب کے عطا کی ہے، اللہ کے راستے میں ہم بغیر حساب کے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں کسی کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، کھانا کھلانا، کسی ویلفیئر کام میں دیتا ہے تو فرشتہ آواز لگاتا ہے اللہم اعطی منفقاً خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، بھلائی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کو مزید عطا فرما۔